السلام علیکم ناظرین ایک خبر موصول ہو رہی ہے، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ مسلمان ہر خسارے کو برداشت کر سکتا ہے مولانا ارشد مدنی، لیکن شریعت میں کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے ملک کا مسلمان ہر اس بل کے خلاف ہوگا جس میں جائیداد موقوفہ کی حفاظت کی ضمانت نہ ہو۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے آج وقف بورڈ کے پارلیمنٹ میں پیش نئے ترمیم شدہ بل پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان ترامیم کے ذریعے حکومت وقف کی جائیدادوں کی حیثیت اور نوعیت کو بدل دینا چاہتی ہے تاکہ ان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ مجموعی طور پر نئی ترمیمات کی منظوری ہونے پر ایک کلیکٹر راج وجود میں آئے گا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی جائیداد وقف ہے اور کون سی وقف نہیں ہے۔ وقف ٹریبونل کا فیصلہ آخری نہیں ہوگا بلکہ ملکیت کے سلسلے میں کلیکٹر کا فیصلہ آخری ہوگا۔ پہلے اختیارات وقف ٹریبونل کو تھا۔ وقف ایکٹ میں کی جانے والی مجوزہ ترامیم آئین ہند سے حاصل مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ آئین ہند کے دفعات 14 اور 15 اور 25 کے خلاف ورزی ہے۔ ترمیم سے عدالتی آزادی ختم ہو جائے گی اور یہ ترمیم امتیاز کرنے والی جو آئین کی بنیاد کے خلاف ہے۔ وقف مسلمانوں کے اہم مذہبی فریضے میں شامل ہے۔ وقف ٹریبونل ختم کر کے کلیکٹر کے پاس اختیارات دیے جائیں گے۔ ہندوستان کی عدالتی آزادی ختم ہو جائے گی اور کلیکٹر راج کی شروعات ہوگی۔ وقف سے حاصل ہونے والی رقم کو حکومت مسلمانوں میں تقسیم کرے گی اور وقف بورڈ کے ممبران میں غیر مسلموں ممبر بنانے جیسی بات کہی گئی ہے، جبکہ کسی دوسرے مذاہب کے کسی بھی بورڈ میں کوئی دوسرے دھرم کا ماننے والا ممبر نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومت کا فیصلہ مذہبی معاملات میں مداخلت ہے جو مسلمانوں کو نامنظور ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک کے آئین، دستور اور سیکولرزم کا مسئلہ ہے۔ یہ بل ہماری مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے مسلمانوں کو انتشار اور خوف میں مبتلا رکھنے کے لیے ایسے نئے قانون لا رہی ہے جس سے صریحاً ہمارے مذہبی امور میں مداخلت ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ حکومت یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ مسلمان ہر خسارہ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ مولانا مدنی نے وضاحت کی کہ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو دیے گئے آئینی اختیارات میں دانستہ مداخلت ہے۔ آئین نے ہر شہری کو مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی امور پر عمل کرنے کا مکمل اختیار بھی دیا ہے اور موجودہ حکومت آئین کے ذریعے مسلمانوں کو دی گئی اس مذہبی آزادی کو چھین لینا چاہتی ہے۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ مسلمانوں نے جو وقف کیا ہے اور جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے کوئی بھی شخص واقف سے منشا کے خلاف اس کا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پراپرٹی وقف اللہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی نیت خراب ہے، ہمارے مذہبی مسئلہ میں دخل دینا چاہتی ہے اور مسلمانوں کی اربوں خربوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ اس نے ماضی میں خواہ وہ UCC کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، نان و نفقہ کا مسئلہ ہو، اس نے اس میں دخل دیا ہے۔ ہمیں ایسی کوئی ترمیم منظور نہیں جو واقف کے منشا کے خلاف ہو۔ اب اس وقت گورنمنٹ اور اوقاف کے دستور میں ترمیمی بل لا کر مسلمانوں کے مذہبی امور میں دخل دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جمعیت علماء ہند نے واضح کر دینا چاہتی ہے وقف ایکٹ 2013 میں کوئی ایسی تبدیلی جس سے وقف جائیدادوں کی حیثیت یا نوعیت بدل جائے یا کمزور ہو جائے ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں۔ جمعیت علماء ہند نے ہر دور میں وقف املاک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں اور آج بھی ہم اس عہدے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان بہار سے لے کر آندھرا تک حکومت کے ہر اس منصوبے کے خلاف ہوں گے جو جائیداد موقوفہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔